وہ گہری نیند میں تھی جب کسی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ہیرا اٹھو، روزہ رکھنا ہے تو، آدھا گھنٹہ باقی ہے بس۔ یہ اس کی بہن افرا تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ افرا اسے جھنجھوڑ کر جا چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کاہل تھی اور کام چور تھی، بس سحری کے وقت اس سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ امی اور افرا سحری تیار کر لیتی اور اسے اٹھا دیتی، اور وہ نیند میں جھول جھول کر سحری کرتی اور سو جاتی۔ اس نے جلدی سے منہ دھویا اور کچن کی طرف آئی، جہاں ابو، امی، افرا اور ایاز چائے پی رہے تھے۔ وہ بھی جلدی سے کرسی کھینچ کر ان کے ساتھ بیٹھی۔ بیٹا، اس کو جلدی اٹھا دیا کرو، ابو نے شاید افرا سے کہا تھا۔ وہ تو نیند سے بحال ہوتی جلدی سے پراٹھا ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھیں تھیں کہ زبردستی بند ہو رہی تھیں۔ ایفی، تم ہی اس محترمہ کے منہ میں نوالے ڈال دو، ایسا نہ ہو کہ ٹائم ہی ختم ہو جائے۔ یہ جملہ ایاز کی طرف سے آیا۔ افرا ہنسی تھی، مدھر ہنسی میں۔ ایاز کھوس آ گیا۔ تم سے پوچھ لوں گی، ہیرا نے دھمکی دی۔ اب چائے پی لو، پہلے جنگ مت شروع کر دینا۔ امی نے اس کا ارادہ بھانپ کر اسے خبردار کیا۔ اچھا بھائی، اب میں مسجد جا رہا ہوں، اذانیں ہونے والی ہوں گی، ابو نے کہا، اور کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ امی بھی سامان سمیٹنے لگی۔ ایاز ان کی ہیلپ کرنے لگا، اور ہیرا اور افرا سحری کر کے سونے چلی گئیں۔ یہ چھوٹا سا گھرانہ عارف صاحب کا تھا، جو ایک ڈاکٹر تھے۔ ان کا اپنا کلینک تھا۔ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، بڑی ہیرا اور چھوٹی افرا۔ ایاز عارف صاحب کے بھائی اسلم کا بیٹا تھا، جو گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ پڑھائی کی غرض سے ان کے گھر رہتا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے MBA کے آخری سال میں تھا۔ ہیرا نے صرف BA کیا تھا، اسے زیادہ پڑھنے کا شوق نہ تھا، جبکہ افرا ابو کی خواہش پر میڈیکل کر رہی تھی اور دوسرے سال میں تھی۔ افرا بہت حسین تھی، کالے لمبے گھنے بال، بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی مگر خوبصورت ناک اور گلابی رنگت لیے ہوئے پتلے ہونٹ۔ اس کا رنگ بھی دودھ کے جیسا سفید تھا۔ وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھتی تھی۔ میڈیکل کی ٹف پڑھائی کے باوجود بھی ہر ہفتے بیوٹی پارلر کا چکر لگاتی اور مہنگے مہنگے کپڑے پہنتی۔ اس کے برعکس ہیرا ایک لاپرواہ لڑکی تھی۔ وہ بھی خوبصورت تھی، مگر وہ خود پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ اس کا رنگ افرا جیسا سفید نہیں تھا، مگر صاف اور بے داغ تھا۔ میک اپ جیسی خرافات سے دور رہنے کی وجہ سے اس کے چہرے پہ فطری سادگی اور معصومیت جھلکتی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی افرا جیسی بڑی اور کالی تھیں۔ جیسے بھی کپڑے امی لے کر آتی، وہ بنا اعتراض کے پہن لیتی۔ وہ گھر کے کاموں میں زیادہ توجہ دیتی تھی۔ اب بھی وہ جھاڑو اٹھائے بڑے کمرے میں صفائی کر رہی تھی۔ ماہ رمضان ہونے کی وجہ سے ایاز اور افرا کو چھٹیاں تھیں، اور ایاز کا ارادہ گھر جانے کا تھا۔ افرا سنگل صوفے پر آئینہ لے کر بیٹھی تھی، اپنے بالوں کو دیکھ رہی تھی، جنہیں اس نے کل ہی 2000 حرام کروا کے گرے کلر میں ڈائی کروایا تھا۔ امی اور ہیرا نے اسے بہت ڈانٹا بھی تھا۔ ایاز نیچے کارپٹ پر بیٹھا شام کے لیے بھنڈیاں کاٹ رہا تھا۔ امی شاید کچن میں برتن دھو رہی تھیں، اور ابو ہاسپٹل جا چکے تھے۔ یار، ابھی صفائی مت کرو، میرے بال خراب ہوتے ہیں، افرا نے جھنجھلا کر کہا۔ تو میں کیا کروں؟ کہیں اور جا کر بیٹھو نا، میں نے تو صفائی کرنی ہے، ہیرا نے چٹا جواب دیا۔ ہونے دو خراب، کون سا اچھے لگ رہے ہیں؟ سچ میں تم نے اپنے بالوں کا ستیہ ناش کروا لیا ہے، ایاز نے تبصرہ کیا۔ تم کیوں لڑکیوں والی باتوں میں پڑتے ہو؟ اپنے کام سے کام رکھو، ہیرا نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ یہ زیادتی ہے، تمہیں میری بےزتی کرنے کا کوئی حق نہیں، گرے بالوں والی بھوتنی، سعد نے اسے تپایا، اور وہ تپ بھی گئی۔ تم لوگوں سے نا میری خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی باہر چلی گئی۔ ایاز، تم بھی کہیں اور جا کر بیٹھو، مجھے ڈسٹنگ کرنی ہے، ساری سبزی خراب ہو جائے گی، ہیرا نے اسے بھی جانے کے لیے کہا۔ ہر وقت صفائی کرتی رہتی ہو لڑکی، 2 گھڑی ٹھنڈی ہوا میں بھی بیٹھنے نہیں دیتی، وہ جھنجھلا کر کہتا اٹھ گیا، اور وہ اس کے اس انداز پر مسکرا دی۔ کیونکہ بڑے کمرے میں AC لگا ہوا تھا، اس لیے سب وہیں بیٹھتے اور لڑتے تھے۔ ہیرا، ایک بات کہوں؟ افرا اور ہیرا اپنے مشترکہ کمرے میں بیٹھی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا جب افرا نے ہیرا کو مخاطب کیا، جو بیڈ پر لیٹی ناول پڑھ رہی تھی۔ ہاں کہو، پوچھ کیوں رہی ہو؟ ہیرا نے حیران ہو کر کہا۔
کیا میرے بال سچ میں خراب لگتے ہیں؟ وہ اپنے لمبے بالوں کو ہاتھوں میں لیتے بولی۔ نہیں، خاص خراب تو نہیں لگتے، مگر تمہارے کالے اصلی بال زیادہ اچھے لگتے تھے۔ ہیرا نے اسے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ مشورہ بھی دیا۔ ہاں، میں نے سوچا کہ رواج ہے ایسے رنگوں کا، اس لیے ڈائی کروا لیے، لیکن اب یہ رنگ کبھی نہیں کرواؤں گی۔ وہ دل برداشتہ لگتی تھی، اپنی خوبصورتی کے بارے میں وہ بہت زیادہ کانشیس رہتی تھی۔ اچھا چلو باہر لان میں چل کر بیٹھتے ہیں، ہوا چل رہی ہوگی، ہیرا نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا، اور پھر وہ دونوں باہر لان میں آ گئیں، جہاں ایاز پودوں کی کاٹ چھانٹ کر رہا تھا اور عذرا وہیں کرسی پر بیٹھی تھیں۔ وہ دونوں جامن کے درخت پہ لگے جھولے پر بیٹھ گئیں۔ ویسے ایاز، تم ہر وقت گھریلو لڑکی کی طرح کام کیوں کرتے رہتے ہو؟ کیا تمہیں بہت زیادہ شوق ہے یہ سب کرنے کا؟ ہم تو لڑکیاں ہیں، باہر اکیلی بغیر کسی وجہ کے گھوم پھر نہیں سکتی، تم تو لڑکے ہو، باہر انجوائے کر آیا کرو نا۔ افرا نے ایاز کو کام کرتے دیکھ کر چڑ کر کہا، اب میں تمہاری طرح تو نہیں ہوں نا کہ کام وغیرہ نہ کروں اور گرے کلر کے بال رنگوا کر پیسے برباد کرتا پھروں۔ ایاز نے بھی اسے چڑھایا۔ تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے، افرا جھنجھلا کر بولی، اور جھولے کو زور سے جھلایا، اور ہیرا جو ان کی بحث پر مسکرا رہی تھی، اس نے تیزی سے جھولے کو تھاما، کہیں گر ہی نہ جائے۔ سنبھل کر محترمہ، ابھی منہ کے بل گر جاتی۔ ایاز نے ہیرا کو بھی تنگ کیا۔ امی دیکھیں ایاز کو، ہر وقت ہمارے پیچھے ہی پڑا رہتا ہے۔ ہیرا بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولنے چلی گئی۔ ہیلو ہیرا اپی، ہاؤ آر یو؟ باہر ان کی خالہ کا بیٹا ولید کھڑا تھا، جو ہیرا سے چھوٹا اور افرا کا ہم عمر تھا اور کلاس فیلو بھی۔ ٹھیک ہے، اب تم اندر آؤ ورنہ پگھل جاؤ گے، ہیرا نے اسے رستہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ اندر چلا آیا اور لان میں جھولے پر بیٹھی افرا کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم آنٹی، آپ کو پہلے نہیں دیکھا یہاں۔ کیا تم نے مجھے آنٹی کہا؟ افرا غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی اور اسے مارنے کو لپکی۔ خالہ بچائیں مجھے، یہ آنٹی پاگل ہیں کیا؟ وہ مسخرے پن سے کہتا عذرا کے پیچھے چھپا۔ بدتمیز جاہل انسان، ذرا بھی تمیز نہیں ہے تمہیں، پوچھ لوں گی تم سے۔ افرا پھر سے جھولے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ روزے میں لڑائی کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ایاز اور ہیرا کے ساتھ عذرا بھی مسکرا رہی تھیں۔ ولید اور افرا کی بالکل نہیں بنتی تھی۔ ارے یہ تو اپنی افی ہے، ارے تم یکدم بوڑھی کیسے ہو گئی ہو؟ دیکھو سارے بال سفید ہو گئے بیچاری کے۔ وہ مصنوعی حیرانی اور تعصب سے بولا۔ افرا کو ایک بار پھر آگ لگی۔ گدھے کہیں کے، دکھتا نہیں، یہ گرے کلر کے بال ہیں، سفید نہیں۔ اندھے ہو کیا، نظر نہیں آتا، یا پھر کلر بلائنڈ ہو؟ افی اب بس کرو، لڑو نہیں، عذرا نے اسے ٹوکا۔ اس سے بھی تو آپ کچھ کہیں نا، جو ہر وقت یہیں ٹپکا رہتا ہے، گھر نہیں ہے کیا اس کا؟ دیکھیں خالہ کیا سلوک ہوتا ہے یہاں میرے ساتھ۔ ولید جھوٹ موٹ کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ تم بھی تو ہر وقت اسے چیڑتے رہتے ہو، ہیرا نے جواب دیا۔ عذرا نے صرف افرا کو آنکھیں دکھائیں۔ افرا چپ کر کے بیٹھ گئی۔ ارے خالہ، آپ کے تو عیش ہیں، نیا مالی بھی رکھ لیا؟ اب اس کا نشانہ ایاز تھا، جو پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ اور ہاں، مالی کم دماغ انسانوں کو بھی پانی دیتا ہے تاکہ ان کے دماغ کھل سکیں۔ ایاز نے کہنے کے ساتھ ہی ولید پر پانی پھینکا۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، بوکھلا کر ہٹا مگر بھیگ چکا تھا۔ ہائے ظالم، یہ اس کا تکیہ کلام تھا۔ تو ایاز ہے، کہہ دیتا پانی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ ولید خود کو جھاڑتے ہوئے بولا۔ افرا، ہیرا اور عذرا بے ساختہ ہنسی تھیں۔ ہاں، اسے کہتے ہیں سیر کو سوا سیر۔ اب سناؤ ولی بیٹا، افرا نے اسے چڑھایا۔ تم تو چپ کر کے بیٹھو بھوتنی، ولید جھنجھلا کر بولا، اور پاس رکھی بالٹی سے ایاز پر پانی پھینکنا شروع کر دیا۔ اسی طرح وہ دونوں ایک دوسرے کو بھگاتے رہتے تھے۔ کچھ دیر بعد ولید چلا گیا۔ ولید عذرا کی بہن اسما کا بیٹا تھا۔ اسما کے صرف دو بیٹے تھے، واصف جو ولید سے بڑا تھا، اور ولید۔ ان کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اسما کالج میں لیکچرار تھیں۔ افطاری کے بعد افرا، ہیرا اور ایاز باہر لان میں آ بیٹھے تھے۔ موسم کچھ اچھا تھا، زیادہ گرمی نہیں تھی۔ ہائے وہ جامن کتنے اچھے لگ رہے ہیں، کتنے مزیدار ہوں گے۔ افرا نے للچائی نظروں سے جامن کے درخت پہ لگے جامنوں کو دیکھ کر کہا، میں اتار لاتا ہوں۔ ایاز نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو میز پر رکھتے ہوئے کہا، ہائے سچی تم کتنے اچھے ہو۔
افرا خوشی سے بولی۔ رات کو پیڑ پر چڑھ کر جامن توڑنے کی کیا تک ہے بھلا؟ صبح توڑ دینا اسے۔ ہیرا کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کیوں؟ رات کو کیا ہوگا بھلا؟ اور ویسے بھی صبح روزہ رکھنا ہوتا ہے، کیسے کھائیں گے؟ جاؤ نا ایاز، میرا اب دل کر رہا ہے، افرا نے اسے منت بھرے انداز میں کہا۔ پھر وہ درخت پر چڑھ گیا اور پکے پکے جامن توڑ کر پھینکنے لگا۔ افرا جھولی پھیلائے چننے لگی اور ہیرا بھی ایک ایک چن کر آنچل میں بھرنے لگی کہ ایاز جس شاخ پر کھڑا تھا وہ زور سے چٹکی اور ایاز سمیت نیچے گئی۔ افرا اور ہیرا نے ڈر کر چیخ ماری تھی۔ ہائے اللہ، مر گیا! ایاز پاؤں پکڑے بولا۔ ہیرا اس کے پاس جا کر بیٹھی اور اس کا پیر دیکھا جہاں 2-3 خراشیں آئی تھیں۔ افرا جامن کھاتی اندر چلی گئی۔ موج تو نہیں آئی؟ ہیرا نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، بس یہی خراشیں ہی ہیں، ایاز نے درد سے آنکھیں میچتے ہوئے کہا۔ اندر چلو، میں بینڈیج کر دیتی ہوں۔ وہ اسے اندر لے آئی اور اس کے پاؤں پر پٹی باندھتے ہوئے بولی، کیا ضرورت تھی چڑھنے کی جب چڑھنا ہی نہیں آتا؟ افرا کا دل کر رہا تھا نا، اس لیے چڑھ گیا۔ ایاز نے وضاحت دی۔ تم بہت محبت کرتے ہو اس سے؟ ہیرا نے حسرت سے پوچھا۔ شاید، ایاز کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ ہیرا سے کچھ نہیں چھپاتا تھا، وہ اس کی اچھی رازدار دوست تھی۔ اس نے اس بات کا بھی برا نہیں منایا تھا کہ وہ اس کی بہن سے پیار کرتا ہے، بلکہ کہا تھا کہ وہ امی اور ابو سے اس کا رشتہ مانگے، جبکہ ایاز چاہتا تھا کہ اس کی پڑھائی پوری ہو جائے پھر وہ کوئی بات کرے۔ اگلے دن عارف صاحب کو کہیں کام سے باہر جانا تھا، اس لیے ایاز گھر نہیں جا پایا تھا، کیونکہ عارف صاحب عذرا اور اپنی بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے تھے۔ عذرا اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں، افرا بیوٹی پارلر گئی ہوئی تھی اور ہیرا نے مشین لگائی ہوئی تھی۔ وہ کپڑے دھو کر کچھ دیر بیٹھنے کے لیے بڑے کمرے میں چلی آئی، جہاں پر ایاز پہلے سے ہی بڑے صوفے پر پاؤں پھیلائے دراز تھا۔ وہ اس کے سامنے والے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ہیرا نے اسے سوچ میں گم دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ اس بار گھر جا کر ابا اور اماں کو بھیجوں گا افرا کا رشتہ مانگنے کے لیے۔ ایاز نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھی بات ہے، افرا نے کچھ دیر بعد کہا۔ ایسا کہتے ایاز کو لگا جیسے اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ ایاز نے دھیان نہیں دیا، دیتا ہی کب تھا۔ پھر ہیرا چپ ہو کے بیٹھ گئی۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ ایاز نے پوچھا۔ یاد ہے ایاز، جب تم پہلی بار یہاں رہنے آئے تھے تو کتنا ڈرے ہوئے تھے؟ ہیرا نے سامنے میز پر رکھے گلدان کو تکتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ ہاں، اس وقت میں 12 سال کا تھا، ایاز نے وضاحت کی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھئی؟ اتنے میں افرا بھی اندر داخل ہوئی اور پرس کو کرسی کے ہینڈل سے لٹکا کر وہیں بیٹھتے ہوئے تھکے تھکے انداز میں پوچھا۔ ہیرا نے دیکھا کہ ایاز کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ جب ایاز ہمارے گھر رہنے آیا تھا تو کتنا ڈرا ہوا تھا۔ ہیرا نے اسے بھی گفتگو میں شامل کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور فنی بھی، افرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارے بال تیل میں لڑتڑے ہوئے تھے اور آنکھوں میں بھر بھر کر سرما لگایا ہوا تھا، اور چاچا جان یعنی تمہارے ابا تمہیں چھوڑ کر گئے تو تم بہت روئے تھے، افرا جیسے یاد کر کے بول رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ ایاز اس کی ہنسی میں ہمیشہ کھو جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد مسکرا کر بولا، اور تم بھی تو مجھ سے کتنا لڑتی تھیں، حالانکہ چھوٹی تھی مجھ سے۔ کبھی مجھے سیڑھیوں سے دھکا دے دیتی تھیں، کبھی میری کاپیاں پھاڑ کر چاچو سے شکایت لگا دیتی کہ میں نے پھاڑی ہے، اپنے کھلونے توڑ کر بھی میرا نام لگا دیتی تھیں۔ دونوں مسکرا دیے۔ ایاز، ایک بات ہے ویسے، افرا نے کہا، ہر بات کی طرح ادھوری بات۔ کیا بات؟ ایاز متجسس ہوا۔ کہ تم بندے کمال کے تھے، امی کی مدد کرواتے ہو، سالن بھی بنا سکتے ہو، روٹی بھی پکا سکتے ہو، مالی کے فرائض بھی انجام دیتے ہو، تمہیں گھر جوائی آسانی سے رکھ لیا جائے گا۔ پھر وہ ہنسی۔ ایاز نے خفگی سے اسے دیکھا اور کہا، کیا مجھ جیسا شاندار بندہ گھر جمائی بنتے اچھا لگے گا؟ افرا نے اسے ایک نظر دیکھا۔ نیلی جینز پر ڈارک بلو کلر کی شرٹ پہنے وہ کافی اچھا دکھتا تھا۔ کالے رنگ کے بال اور بھوری آنکھیں، وہ گاؤں کا معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک عرصے سے شہر میں رہنے کی وجہ سے مکمل چینج ہو گیا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری؟ افرا نے اسے جلانے کی کوشش کی، مگر وہ اسے دیکھتا رہا۔ آج وہ اپنے گرے بال پھر سے ڈائی کروا آئی تھی، میرون ریڈ کلر میں۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ کالے رنگ کی انارکلی فراک جس کے دامن پر سفید موتی لگے ہوئے تھے،
وہ پہنے ہوئے تھی، اس کی ملائی جیسی رنگت پر خوب جچ رہی تھی۔ ایاز کو لگا کہ یہ رنگ صرف اس کے لیے بنا ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ایاز نے ہڑبڑا کر نظریں پھیری تھیں۔ میں کہہ رہی تھی کہ اگلی بار جب تم گاؤں جاؤ گے نا تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، افرا نے کہا۔ ہر بار کہتی ہو لیکن چلتی نہیں۔ ایاز نے خوش ہونے کے ساتھ شکوہ بھی کر ڈالا۔ تو کیا کروں، مصروفیت ہی اتنی ہوتی ہے۔ ایک تو میڈیکل کی پڑھائی بہت ٹف ہے، اور دوسرا گاؤں میں ابھی گرمی بھی بہت ہوگی، اور مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں تمہارے گھر والے بغیر بجلی کے گزارا کیسے کرتے ہیں، وہ نخوت سے بولی تھی۔ اس بار چلی چلو نا، ایاز کچھ آس سے بولا تھا۔ ہیرا ان کو باتیں کرتا چھوڑ کر وہاں سے اٹھ آئی۔ ویسے بھی افرا کی موجودگی میں وہ ہمیشہ نظر انداز ہو جاتی تھی۔ وہ باہر برآمدے میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر آ کر بیٹھ گئی۔ ان کا گھر 4 کمروں، ایک کچن اور ایک گیسٹ روم اور ایک بڑے کمرے جہاں صوفے اور کرسیاں وغیرہ رکھ کر لاؤنج کی شکل دے دی گئی تھی پر مشتمل تھا۔ ان کمروں کے آگے طویل برآمدہ تھا اور اوپر جانے کی سیڑھیاں بھی باہر سے جاتی تھیں۔ اوپر ایک اسٹور روم تھا۔ چھت پر ہیرا اور ایاز نے مل کر پودے بھی لگائے تھے۔ برآمدے کے بعد چھوٹا سا لان تھا جہاں سبز گھاس پر مختلف پھولوں کے پودے لگے تھے، اور 5 کرسیاں ایک میز کے گرد رکھی تھیں۔ کبھی کبھی وہ لوگ باہر بیٹھ کر بھی ڈنر کرتے تھے۔ ایک ناریل کا درخت اور ایک بڑا جامن کا درخت مین گیٹ کے نزدیک تھا۔ گیٹ کے دوسری طرف گاڑی پارک کرنے کی جگہ تھی۔ وہ کچھ دیر بعد اٹھی اور کپڑے استری کرنا شروع کر دیے۔ آج شام کو اسما خالہ کے گھر افطار پارٹی تھی۔ سب کے کپڑے پریس کرنے کے بعد اس نے اپنے لیے سادہ سا لان کا پرنٹ کا ہلکے سبز رنگ کا سوٹ استری کیا تھا، کیونکہ اسے میک اپ کے ساتھ ساتھ شوخ رنگ کے کپڑے بھی پسند نہیں تھے۔ وہ بہت سادہ رہتی تھی، خاموش رہتی تھی۔ شام کو اسما خالہ کے گھر جانے کے لیے افرا نے اپنا نیا گلابی اور نیلے کنٹراسٹ کا جوڑا پہنا۔ عذرا نے منع بھی کیا کہ کسی شادی میں تو نہیں جا رہے نا کہ اتنا تیار ہو رہی ہو، کوئی سادہ سا جوڑا پہن لو، مگر افرا کب کسی کی مانتی تھی۔ بالوں کا خوبصورت سا ہیئر سٹائل بنائے، نئی سینڈل اور نیا جوڑا پہنے باہر آئی تو ایاز جو ان کا انتظار کرتا باہر گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا، اسے دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت کیسے تھی؟ یہاں اسے لگتی تھی۔ ہیرا نے ہمیشہ کی طرح دوپٹے کو اچھی طرح سے اوڑھا ہوا تھا، جبکہ افرا کا دوپٹہ گلے میں جھولتا تھا۔ افی، دوپٹہ سر پر لو، ہیرا نے اسے سرزنش کی۔ میں تمہاری طرح بزدل نہیں ہوں، پر اعتماد لڑکی ہوں، جانتی ہوں کہ کیسے سروائیو کرنا ہے، اس لیے تم اپنا واز مجھ پر تو نہ ہی جھاڑو تو بہتر ہے۔ وہ بغیر لحاظ کیے اسے چپ کرا چکی تھی، اور ہیرا نے اسے مزید سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف سمجھا۔ اسما خالہ کا گھر ان کے گھر سے بڑا اور خوبصورت تھا۔ باہر لان میں کرسیاں اور میزیں لگا کر افطاری اور ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ خالہ نے پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا تھا۔ ڈنر کے بعد عذرا اور اسما ایک طرف بیٹھی رہیں، باتوں میں مصروف تھیں۔ مہمان جا چکے تھے۔ وسیع، ولید، ایاز، افرا اور ہیرا باہر خالی کرسیوں پر آ بیٹھے تھے۔ اسے دیکھو، پوری میک اپ کی دکان تھوپ کر آ گئی ہے، ولید نے اچانک اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ منہ بند کر کے بیٹھو، آج میرا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، افرا نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ تو میں کون سا تم سے لڑ رہا ہوں؟ میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ سیکھو ہیرا آپی سے، اتنا سوبر سی لگتی ہیں، سادہ انداز میں، اور تم ان کے بالکل الٹ ہو، کھانا بھی کتنا اچھا بناتی ہیں۔ وہ ہیرا سے بہت متاثر تھا۔ سب نے ہیرا کی طرف دیکھا تو وہ بکھل آئی۔ افرا کی آواز نے سب کو دوبارہ اپنی طرف متوجہ کیا۔ سب کا اپنا سٹائل ہوتا ہے، اور ہیرا تو ویسے بھی گھر پر ہوتی ہے، فیشن کا زیادہ کیا پتہ، پڑھائی بھی بمشکل BA کیا ہے۔ کچھ لوگ ویسے بھی سادہ رہ کر دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، یہ بھی تو سارا دن گھر کے کاموں میں الجھی رہتی ہے، اس لیے اسے اچھے کھانے بنانے کے علاوہ آتا ہی کیا ہوگا، ہے نا ہیرا؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اس نے ہیرا کی بے عزتی کر کے رکھ دی، اور الٹا ڈھٹائی سے اس سے بھی تصدیق چاہی۔ ہیرا نے بامشکل آنکھوں میں آئی نمی کو اندر گھسیٹا اور اسبات میں سر ہلایا۔ افرا نے کندھے اچکا کر سب کی طرف دیکھا۔ کہتی تھی نا میں کہ یہ پاگل ہے۔ وسیع گھن نے نوکری لگوا لی اور ٹریٹ بھی نہیں دی، اول نمبر کے کنجوس ہو تم، افرا نے بے تکلفی سے وسیع کو مخاطب کر کے کہا۔ وہ سب آپس میں اتنے ہی بے تکلف تھے، مگر ایاز کو یہ بے تکلفی پسند نہیں تھی۔
ارے ابھی چلو تم سب، جیسے سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں نپٹا ہی دیتا ہوں. یہ ولی بھی صبح سے تانے مار رہا ہے، میں گاڑی کی چابی لے کر آتا ہوں. ہائے ظالم، میں جو کل سے منت کر رہا تھا کہ مجھے ٹریٹ دو تو اکڑ دکھا رہے تھے، اب دیکھو کیسے خوش آمد کر رہا ہے، ولید نے جل کر کہا تھا. واصف نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور چابی لینے چلا گیا، اور ہیرا نے بے ساختہ ایاز کی طرف دیکھا جس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. ہیرا پریشان سی ہوئی. ارے یہ ایاز کہاں چلا گیا؟ کیا وہ نہیں چلے گا ہمارے ساتھ؟ وسیع چابی لے کر آیا تو ایاز کو نہ پا کر حیران سا استفسار کرنے لگا. اسے چھوڑو نا، جلدی چلو، افرا نے اسے کہا. پھر وسیع نے انہیں شہر کے سب سے مہنگے آئس کریم پارلر سے آئس کریم کھلائی. افرا بہت خوش دکھائی دے رہی تھی. ہیرا ایاز کی وجہ سے پریشان تھی، اس لیے خاص انجوائے بھی نہ کر سکی. وہ سب گھر پہنچے تو عذرا اور ایاز تیار کھڑے تھے. افرا نے گھر چلنے سے منع کر دیا اور کہا تھا کہ وہ خالہ کے گھر رکے گی. پورے راستے ایاز خاموش سا رہا تھا. عذرا تھک گئی تھی اور آتے ہی سو گئی. ایاز بھی اپنے کمرے میں چلا آیا. اسے افرا اور وسیع کی آپس میں بے تکلفی پر غصہ آ رہا تھا. وہ اپنی بے بسی پر بھی پریشان تھا کہ افرا کو کیسے کہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. ابھی تو اس کی پڑھائی بھی پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے اماں ابا کو بھی کیسے رشتہ لانے کو کہتا. اس کے سر میں درد ہو گیا تھا. ہیرا چپکے سے اس کے کمرے میں آ کر اسے چائے اور سر درد کی گولی دے گئی تھی. ایاز نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ وہ عام سی لڑکی کیوں اس کی پریشانی جان جاتی ہے کہے بغیر ہی، اور کیوں اس کی فکر میں ہلکان رہتی ہے. صبح کے وقت افرا کو ولید چھوڑ گیا تھا اور وہ سو رہی تھی. عذرا لان میں جامن کی چھاؤں میں بیٹھی مشین لیے ہیرا کا عید کا سوٹ سی رہی تھی. وہ ہمیشہ انسلے سوٹ لے کر امی سے سلوایا کرتی تھی. کام ختم کر کے وہ بھی ان کے ساتھ آ بیٹھی. مشین کی آواز اور پرندوں کا شور خاموشی کو توڑ رہا تھا. اتنے میں ایاز بھی وہاں آ بیٹھا. باہر کچھ اچھی ہوا چل رہی تھی. وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے جب افرا ہاتھ میں لڈو لیے وہاں آئی. آؤ نا ایاز، ہیرا ہم لڈو کھیلیں. ہیرا نے منع کر دیا، اسے یہ کھیل پسند نہیں تھا اور امی کو کپڑے سیتے دیکھتی رہی. افرا کچھ اداس ہو گئی اور ایاز کو مخاطب کیا. ایاز تم کھیلو نا میرے ساتھ، میرا موبائل بھی چارج نہیں، بور ہو رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے کھیلتے ہیں. پھر انہوں نے وہیں گھاس پر بیٹھ کر لوڈو کھیلی. ہیرا بھی ان کی گیم کو دیکھنے کے لیے ساتھ آ بیٹھی. انہوں نے 2 مرتبہ لوڈو کھیلی. دونوں مرتبہ ایاز ہار گیا اور افرا جیت گئی. دیکھو میں ہر بار تم سے جیت جاتی ہوں، وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر بولی. ایاز اس کے چہرے پر بکھری خوشی میں خوش ہوا. ہیرا جانتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر ہار رہا ہے. ہیرا سے تو وہ کبھی نہیں ہارتا تھا. ہیرا تو خود بھی ہاری ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں. آج موسم کچھ حبس زدہ سا تھا. عذرا، ہیرا اور افرا بڑے کمرے میں بیٹھی تھیں. ایاز شام کے لیے سبزی لینے گیا ہوا تھا. افرا نیچے کارپٹ پر بیٹھی منہ پر ماسک لگا رہی تھی اور ہیرا عذرا سے اپنے بالوں میں تیل سے مالش کرا رہی تھی. افرا تم بھی تیل لگوا لیا کرو، دیکھو کیسے روکھے اور بے جان ہو رہے ہیں تمہارے بال. انہوں نے ہیرا کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ایک نظر اس کے بالوں کو دیکھ کر کہا، امی میرے بال ایسے ہی ٹھیک ہیں، کتنے اچھے تو ہیں، مجھے ضرورت نہیں ان پینڈو نسخوں کی. افرا نے نخوت سے کہا. وہ اپنے گالوں پر ماسک ملنا شروع کر دیا. امی چھوڑیں اسے، آپ میرے بالوں میں ایسے ہی تیل لگاتی رہیں، قسم سے سکون مل رہا ہے. ہیرا نے لاڈ سے بھرے انداز میں ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا. افرا نے ہوں کے انداز میں انہیں دیکھا. السلام علیکم یا عزیزو، یہ انٹری ولید کی جانب سے تھی. وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹے؟ امی اور ہیرا نے سلام کا ایک ساتھ جواب دیا، جبکہ افرا نے منہ بنایا. ولید چلتا ہوا بڑے صوفے پر دم سے بیٹھ گیا اور افرا کی طرف غور سے دیکھنے کے بعد کہا، محترمہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، بتانا پسند کریں گی کہ آپ کون معزز ہستی ہیں؟ آپ کا تعلق چڑیلوں کے کون سے قبیلے سے ہے؟ وہ ماسک کی وجہ سے اسے کہہ رہا تھا. بتاتی ہوں میرا تعلق چڑیلوں کے کون سے قبیلے سے ہے. افرا نے پاس پڑے ماسک کے پاؤڈر کو ولید پر اچھال دیا. سمجھ آیا یا سمجھاؤں؟ افرا نے اسے چینکتے دیکھ کر کہا. پاؤڈر ولید کے منہ پر گرا تھا. افرا کیوں اتنا روڈ ہو جاتی ہو، ذرا سا مذاق ہی تو کر رہا تھا بچہ. عذرا نے افرا کو ڈانٹا. ہائے ظالم، میرا روزہ تھا.
اور تم نے پاؤڈر کھلا کر توڑ دیا ہوگا۔ اب کھلانا 60 لوگوں کو کھانا۔ ولید دہائیاں دیتا چہرے کو جھاڑتا ہوا بولا۔ کیا پاؤڈر سچ میں تمہارے منہ میں چلا گیا؟ افرا اب کے پریشان آواز میں بولی۔ خالہ، ہیرا کتنی کنجوس لڑکی ہے، میں نے صرف اسے چیک کرنے کے لیے کہا۔ دیکھا غریبوں کو کھانا کھلانے کے خیال سے کتنا ڈر گئی ہے یہ، ولید نے ہنستے ہوئے کہا۔ افرا اٹھ کر اندر چلی گئی۔ تم بھی نہ ولی، کبھی کبھی حد کر دیتے ہو، ناراض کر دیا نا اسے۔ ہیرا نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے سرزنش کی۔ چلیں خیر ہے، مان جائے گی۔ ویسے یہ اپنا ایاز کہاں ہے؟ ہر روز تو گھر میں گھسا رہتا ہے، اب کہاں نکل گیا؟ ولید نے ایاز کے بارے میں پوچھا۔ ولی، ایاز ہیرا سے بھی بڑا ہے، اور تم تو افرا سے بھی 1-2 ماہ چھوٹے ہو، پھر ایاز کو بھائی کیوں نہیں بلاتے؟ عذرا نے جانتے ہوئے بھی وہ نہیں سمجھے گا سمجھایا۔ ارے خالہ، کیا بڑا چھوٹا، ہم تو یاروں کے یار ہیں، وہ ریلیکس انداز میں صوفے پر پاؤں پھیلاتا ہوا بولا اور کشن کو منہ پر رکھ لیا۔ تمہاری مما کو چھٹیاں ہو گئیں کالج سے؟ عذرا نے بات جاری رکھتے پوچھا۔ پتہ نہیں، آج گئی تو ہیں، شاید ہو جائیں، کہہ رہی تھی کہ ہو جائیں گی، ولید نے تفصیل سے جواب دیا۔ امی میں کپڑے دھو لیتی ہوں باہر جامن کی چھاؤں میں، ہیرا نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں دھونا، آج تو گرمی بھی غضب کی ہے، رات کو یہاں پھر کل صبح دھو لینا، اور مجھے بھی اندر سے سہرانا لا دو ذرا، یہیں سر کے نیچے رکھ کر ہوا میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، اور تم بھی سو جاؤ ذرا، صبح سے کام میں لگی ہو، عذرا نے اس کے بالوں کو باندھتے ہوئے کہا۔ ہیرا ان کے اس فکر مندانہ انداز سے خوش ہوتی اندر سراہنا لینے چلی گئی۔ ولید نے افطاری یہیں کی تھی کیونکہ اسما اور واصف کو کہیں اور افطار پارٹی پر جانا تھا۔ سب رات کو لان میں آ کر بیٹھے تھے، عذرا کے علاوہ۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ جلدی سو گئی تھیں۔ افرا ولید کو ایاز کے جامن سے گر جانے کا سین مزے سے سنا رہی تھی، اور ولید تھا کہ ہنستا ہی جا رہا تھا۔ پتہ نہیں دونوں کیسے خوشگوار موڈ میں بیٹھے تھے۔ ارے واہ، تم گر گئے، حالانکہ تم تو گاؤں کے رہنے والے ہو، تمہیں تو بندروں کی طرح چڑھنا آنا چاہیے، ولید نے ایاز کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ اب کہاں آتا ہے، پہلے بچپن میں تو سارا دن درختوں پر کھیلتے تھے، پھر یہاں آ گیا اور سب بھول گیا، ایاز نے وضاحت دیتے کہا، اور افرا کی طرف دیکھا جو خلاف معمول آج لان کا سادہ سا سوٹ پہنے ہوئے تھی اور اچھی لگ رہی تھی۔ اور یہ بے مروت مجھے دیکھ کر جامن کھاتی بھاگ گئی، یہ نہیں کہ اٹھنے میں میری مدد ہی کر دیتی، اس سے تو اچھی ہیرا ہے، اس نے میرے پاؤں کا زخم صاف کیا اور پٹی بھی کی، ایاز نے ہیرا سے مصنوعی انداز میں شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ اب میں بھلا کیوں کسی کے پاؤں کو ہاتھ لگاؤں، یہ کام تو ہیرا کرتے ہوئے اچھی لگتی ہے، اسے ہی ہر وقت ہمدردی کا بخار چڑھا رہتا ہے، افرا نے صاف گوئی سے کہا۔ اچھا ایاز، یہ بتاؤ تم مجھے کہ اس پر گاؤں لے چلو گے؟ ولید نے اچانک ایاز کو مخاطب کیا، اسے گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ہیرا افرا تو اپنے امی ابو کے ساتھ جاتی تھیں، مگر وہ کس کے ساتھ جاتا، اس کا تو وہاں کوئی رشتہ دار ہی نہ تھا۔ تم اور گاؤں، یہاں سے جاتے ہوئے مر جاؤ گے، اتنی گرمی ہوگی وہاں، اور تم تو ہو بھی جل ککڑے، وہاں کی تیز مٹی بھری آندھی میں اڑ جاؤ گے، افرا نے جل کر کہا۔ ہائے ظالم، میری اتنی سمارٹ پرسنالٹی کو تم نے ملایا بھی تو کس سے؟ ککڑ سے۔ ہائے، یہ سننے سے پہلے میں مر کیوں نہ گیا، ولید صدمے سے بولا۔ اس بار تو میں کسی کو لے کر نہیں جاؤں گا، ایاز نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ولید نے پوچھا۔ نا بدتمیز ہے، منہ پر بغیر کسی بہانے کے انکار، حد ہے ویسے، میرے گھر والے تو پھر تمہاری خدمتوں میں لگے رہیں گے، ان کی عید کیا ہوگی؟ ایاز نے صاف جواب دیا۔ ہائے ظالم، اتنے بے شرم ہو، میں بھی اب کبھی نہیں آؤں گا تمہارے گھر، ولید منہ پھلا کر بولا۔ تمہیں لے کر کون جائے گا؟ ایاز نے پھر چڑھایا۔ افرا اور ہیرا پہ سختہ ہنسی تھیں، افرا تو زور لگا کر ہنسی ولید کی بے عزتی پر، یہ دونوں تو ایک دوسرے پر ہنسنے کا بہانہ ڈھونڈتے تھے۔ میں جا رہا ہوں، ولید منہ بنا کر چلا گیا۔ کیا افرا ایاز کی محبت کو کبھی جان پائے گی؟ کیا ایاز کبھی ہیرا کی محبت کو جان پائے گا؟ کس کی محبت کو منزل ملے گی اور کون تشنا رہ جائے گا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔